ابراہیم علیہ السلام پر 4 امتحانات کے دور آئے، 4 امتحانات، بہت سخت امتحانات آئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان 4 امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ امتحانات کیوں لیے گئے تھے؟ تاکہ آپ اللہ کے خلیل بن جائیں، آپ کو خلیل اللہ کا لقب حاصل ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سخت مراحل سے آپ سب سے پہلا امتحان جو بہت سخت امتحان تھا کہ آپ ایسے ماحول میں پیدا ہوئے، ایسی قوم کے اندر پیدا ہوئے جو بتوں کو بناتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، بیچتے تھے، خریداری کرتے تھے، انہی سے ہر چیز مانگتے تھے۔ ایسے ماحول میں آپ پلے بڑھے، ایسے ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی تو پھر آپ نے تبلیغ کی، توحید کی تبلیغ کرتے رہے اور سمجھاتے رہے لوگوں کو کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، ان بتوں کو نہ پکارنا۔ اگر کوئی ہستی ہے جس کو پکارا جائے، کوئی ہستی ہے جو عبادت کے لائق ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تنہا ہے۔ یہ سمجھاتے رہے، لیکن وہاں کے لوگ تو آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کے دشمن ہو گئے۔ یہ باتیں سن کر وہاں کا بادشاہ نمرود وہ آپ کا دشمن ہو گیا، لوگ دشمن ہو گئے، پوری قوم دشمن ہو گئی، اور آپ کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کر لیا کہ اب ان کو آگ میں ڈال دیا جائے، بس یہی حل ہے، ورنہ یہ مانیں گے نہیں۔ نمرود نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ آگ جلائی جائے، اس میں ابراہیم کو ڈالا جائے گا۔ چنانچہ آگ ایسی جلائی گئی جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی، آسمان کو چھو رہی تھی۔ فیصلہ کیا گیا کہ ابراہیم کو اس میں ڈالا جائے گا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تو اتنا مضبوط تھا کہ اللہ پر بھروسہ تھا کہ اب اللہ ہی مجھے بچائے گا، اللہ ہی پر بھروسہ تھا، کسی اور کے اوپر بھروسہ نہیں تھا۔ وہ تبلیغ کرتے رہے، چنانچہ کارندوں نے آگ میں ڈال دیا، تب بھی اللہ پر بھروسہ تھا۔ چنانچہ اللہ پر بھروسے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا آگ کو کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ چنانچہ وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل گلزار بن گئی، سلامتی والی بن گئی۔ اس امتحان میں بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ ایک دوسرا امتحان آیا کہ جب آپ اپنی قوم کے اندر دعوت دیتے رہے، مایوس ہو گئے، کوئی ایمان نہ لایا، صرف 2 لوگ ایمان لائے، آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی چچا زاد بہن حضرت سارہ، یہ 2 لوگ ایمان لے کر آئے۔ مایوس ہو گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنا خاندان چھوڑ دو، اپنا قبیلہ چھوڑ دو، اپنی قوم کو چھوڑ دو، اپنے اصلی وطن کو چھوڑ دو اور چلے جاؤ یہاں سے ملک شام، ان ساری چیزوں کو قربان کر دو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم مانا اور وہاں سے کوچ کر کے ملک شام چلے گئے، اپنے قبیلے کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، قوم کو چھوڑ دیا، اپنے اصلی وطن کو چھوڑ کر چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر۔ اس امتحان میں بھی آپ کامیاب ہوئے۔ اور تیسرا امتحان اس سے بھی زیادہ سخت تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے کو، جس کو بڑی تمناؤں سے مانگا تھا، اسماعیل علیہ السلام کو، وادی غیر ذی زرع چٹیل میدان میں چھوڑ کر آؤ، جہاں نہ دانا ہے، نہ پانی ہے، نہ گھاس ہے، کوئی چیز نہیں ہے، پرندہ بھی پر نہیں مارتا ہے، ایسی جگہ چھوڑ کر آؤ میرے حکم پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا یہ حکم مانا اور چل دیے، ایسی جگہ وادی غیر ذی زرع چٹیل میدان میں، ریگستان میں چھوڑ کر آئے۔ جب وہاں سے چل دیے تو آپ نے مختلف دعائیں کی، انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ مکہ المکرمہ کی آبادی آباد ہو گئی، مکہ المکرمہ کی بستی آباد ہو گئی، خانہ کعبہ کو آباد کیا گیا، اور وہاں طرح طرح کی نعمتیں پھر لوگوں کو میسر ہوئیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ اس امتحان میں بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ پھر ایک اور امتحان آیا، فرمایا کہ ابراہیم، جس لاڈلے کو تم نے بڑھاپے میں مانگا تھا رو رو کر، اب میرا حکم ہے کہ میرے ہی واسطے تم اپنے اس لاڈلے بیٹے کو قربان کر دو۔ چنانچہ رضامند ہو گئے کہ اللہ کا حکم ہے، اس حکم پر تو 100 جانیں قربان ہیں، قربان ہو گئے۔ لیکن واقعہ تو آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ جیسے چھری چلنے والی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک میڑھا بھیج دیا اور وہ قربان ہو گیا۔ اس امتحان میں بھی آپ کامیاب ہوئے، کامیاب ہوتے چلے گئے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلیل اللہ کے لقب سے نوازا ہے۔ تو قربانی یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے، اس کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ اور جو شخص قربانی نہ کرے اس کے لیے وعید بھی آئی ہے، فرمایا من وجد سعۃ فلم یضاحی فلا یقربن مصلانا، جو شخص بھی قربانی استطاعت ہونے کے باوجود نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔